بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، مری میں بڑے پیمانے پر تعمیرات کی گئی لیکن انتظامیہ کبھی حرکت میں نہ آئی۔ شملاتی زمین پر تعمیرات کی گئی، انتظامیہ ایکشن میں نہ آئی، کبھی آپریشن نہ کیا گیا۔ جنگلات پہ بڑی بڑی تعمیرات بلڈنگز تعمیر کی گئی، انتظامیہ ایکشن میں نہ آئی اور آپریشن نہ کیا گیا۔ لیکن گزشتہ روز کچھ امراء کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ ایسی مری نے مری امپرومنٹ ٹرسٹ میں آپریشن کیا، جہاں پہ 20 سال سے مقیم لوگوں کے گھروں کو گرایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتظامیہ اور ایسی مری ان مافیا کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہے؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ متاثرہ فیملی موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا آخر معاملہ کیا تھا، کیا ماجرا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا پیش آیا اور یہ کیوں آپ کے گھر کو گرایا گیا؟ ذاتی تنازع کے بنا پر جب یہ لوگ ایک جھگڑا معمولی سا جھگڑا ہوا ہے اور اس جھگڑے کی بنا پر ان لوگوں کو طفیل اور رئیس، اس کے چاچا اورنگزیب، گلستان، ان کے بچوں نے اور 2-3 بندے اور ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے MIT کو خوب پیسے دے کے تو ساتھ پولیس بھی لے کے آئے، MIT کا پورا عملہ لے کے آئے اور ہمارے 3 گھر گرائے جو 20 سال سے تعمیرات تھے ادھر۔ لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی، جو وہاں اتنے تعمیرات ہوئی ہیں لیکن کسی نے گھر نہیں گرائے، لیکن ان لوگوں نے آگے تو ہمارے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہمارا سارا سامان پڑا ہوا تھا، قرآن پاک پڑے ہوئے تھے، ہر چیز تھی، لیکن ان لوگوں نے کوئی مہلت نہیں دی۔ صرف اپنی ذاتی تنازع کی بنا پر ان لوگوں نے ہمارے گھر گروائے اور اتنا زیادہ زیادتیاں کی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، میری بھابھی کو مارا ہے، میرے بھتیجے کو مارا ہے، اس کو گاڑی میں بند کیا ہے، گاڑی میں بند کر کے میرے بھائی کو، اس کا نام وقار ہے، اس کو گاڑی میں بند کیا ہے، ایک گاڑی کے آگے پیچھے پوری پولیس کھڑی کر دی ہے، اور جتنے بھی لوگ باہر والے آتے تھے اس کو کہ یہ نہ گراؤ، ان کو کوئی بات کہتے تھے، لیکن وہ لوگ ان لوگوں کو بھی مارتے تھے، ان لوگوں پہ ڈنڈے برساتے تھے۔ اور جو طفیل عباسی جس کو کہتے ہیں، وہ صحافی بنا ہوا ہے، وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا مشین کے، تو کہتا ہے کہ اس طرح سے گراؤ، اس طرح سے گراؤ۔ میری بھابھی نے اس کی بہت منتیں کی ہیں، بہت اس نے اس کی یہاں تک کہ اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے ہیں، لیکن اس نے میری بھابھی کی کوئی بات نہیں سنی اور ہمارے سارے گھر گرا دیے۔ اور اس کے باوجود اس نے ہمارا سارا سامان، میری بھابھی کا سامان تھا، میرا اپنا سامان تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر گرانے سے پہلے آپ کو کوئی لیگل نوٹس ملا ہے عدالت کی کوئی جانب سے؟ نوٹس نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ 2-3 جو عدالتیں ہیں وہاں سے ہم کیس بھی جیت چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ اگر پروف ہوتا تو اس پروف کے ساتھ بندہ گراتا ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپریشن کس بنا پہ کیا گیا؟ یہ ذاتی تنازع کی بنا پر کیا گیا ہے، جھگڑا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے ان لوگوں نے ٹرسٹ والوں کو خوب پیسے وغیرہ دے کے تو وہاں سے ٹرسٹ والا جو عملہ ہے MIT کا وہ منگوایا ہے، ساتھ پولیس منگوائی ہے، اور پولیس کے ساتھ اور بندے، بہت سارے بندے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ پورا گاؤں جو ہے وہ بھی آیا ہے کہ نہیں گراؤ، لیکن کسی نے بات نہیں سنی ہے۔ وہاں بہت سارے بندے ایسے تھے جو ان کے منتیں بھی کر رہے تھے، لیکن جب بھی ان کے آگے کوئی جاتا تھا تو وہ مارنا شروع کر دیتی تھی پولیس، اور کسی بندے کو آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ طفیل جو ہے وہ بالکل ساتھ جا رہا تھا مشین کے، اور مشین والوں کو بتا رہا تھا کہ یہ گراؤ، یہ گراؤ۔ ان لوگوں نے بہت، میری بھابھی نے ان کی اتنی منتیں کی ہیں نا، اتنی منتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن طفیل نے ان کی ایک نہیں مانی۔ رئیس، اس کا بھائی جو ہے، وہ ویڈیو بنا کے تو اسی وقت وہ چڑھاتا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ غیر تعمیرات ہے، غیر تعمیرات ہے، تو جو میرا گھر گرایا ہے اسی کے ساتھ جڑا مجھے ہوا۔ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کو تعمیر ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے وہاں؟ میرے گھر کو تعمیر ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ تو 18 سال پہلے ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں؟ نہیں، غیر قانونی۔ اچھا، آپ کے گھر کے ساتھ کتنے گھر ہیں وہاں پہ؟ بالکل میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا طفیل عباسی کا گھر ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا رئیس کا گھر ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا اس کے بھائی راشد کا گھر ہے۔ میرے گھر کے آگے جو طفیل کا کزن ہے جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا ہے، اس کا نام عفران ہے، اس کا گھر ہے۔ بالکل میرے گھر کے ساتھ ہے، ان کے گھر جڑے ہوئے ہیں، میرے گھر کے ارد گرد ان کے گھر ہیں۔ اور اس کے ایک بھائی راشد کا گھر ہے، پھر 1-2-3 میں اور ان کے کزن ہیں، ان کا گھر ہے، بالکل جڑے ہوئے ہمارے اور ان کے گھر ہیں۔ ہماری جو جگہ ہے وہ ان کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ لیکن آپریشن سے پہلے آپ کو اسی صاحب نے یا انتظامیہ کی کسی اہلکار نے بتایا تو ہوگا کہ آپریشن کس بنا پہ کیا جا رہا ہے؟ آیا کہ آپ اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا؟ اگر اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں تو جو مقامی دوسرے لوگ تھے ان کے گھر کیوں نہیں گرائے گئے؟
نہیں ہمیں نہ تو کوئی نوٹس دیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی بتایا گیا ہے، جھگڑا ہوا ہے، جب جھگڑے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ہے، ہمیں گال گلوچ کرنا شروع کر دیے، تو ہم اپنے بچے لے کے تو گھروں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی لیگل نوٹس کوئی چیز کوئی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا کہ ہم لوگ آپ کا گھر گرا رہے ہیں یا کچھ ایسا کام کریں گے۔ اگر وہ آپریشن MIT کی طرف سے تھا تو پھر MIT میں ہزاروں سے زیادہ مکان بنے ہوئے ہیں، 2-3 ہزار سے زیادہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا میرا گھر جو 20 سال سے بنا ہوا تھا وہ گھر پہلے گراتے، یا جو رئیس کا گھر بنے ہوئے 1 سال نہیں ہوا وہ گراتے، یا راشد کا گھر جو بنا ہے تو فیل کا گھر بنے ہوئے 5 سال ہو گئے وہ گھر نہیں گرایا ہے، باقی جو عفران کا گھر ہے وہ گھر بنے ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے ہیں وہ گھر نہیں بنا۔ تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا گھر جو 18 سال سے بنا ہوا تھا اس پہ یہ انہوں نے آپریشن کرنا تھا۔ جب AC صاحب کو کسی نے پوچھا ہے کہ یہ گھر کیوں گرایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 گھروں کا آرڈر ہوا ہے، کیوں MIT تو بھری ہوئی تھی، صرف MIT میں ان کو ایک میرا گھر، میرے 2 بھائیوں کا گھر نظر آیا تھا، میرے ابو اور میرے 3 بھائیوں کا گھر۔ بڑی بھابھی جو میری ہیں وہ بالکل روڈ کے ساتھ رہتی ہیں، پہلے تو مشین ان کے گھر کے پاس لے کے آئے ہیں، لیکن وہاں بہت ساری عورتیں جمع ہو گئی ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، لیکن میری بھابھی نے بہت شور مچایا کہ میں نہیں گرانے دوں گی۔ تو پھر اس کے گھر سے ہٹ کے اس کے گھر کے آگے بالکل میرا گھر ہے، پہلے میرے بھائی کا گھر گرایا ہے، وہاں سے گرا کے پھر میرے گھر آئے، پھر دوبارہ میرے بھائی کے گھر جو تھوڑی بہت دیواریں رہتی تھی وہ بھی گرائی ہیں، اس نے کہا کہ یہ بھی گراؤ۔ حتیٰ کہ یقین کریں پانی کی ٹینکی کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی نا، وہ تو ہم نے نہیں نا وہ تو لگی ہوئی تھی، یقین کریں پانی کے ٹینک انہوں نے توڑے ہیں، بڑے بڑے ٹینک توڑے ہیں، بوریں ہماری انہوں نے بوروں سے مشینیں نکال کے باہر پھینکی ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ میرے ابو کا گھر بنے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں اور طفیل مشین لے کے جا رہا تھا، میری بھابھی جو بڑی ہیں انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، ان کی منتیں کی ہیں کہ خدا را میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس آپریشن کو ادھر روک دو، میرے ابو کا گھر نہیں گرانا، لیکن اس نے میری بھابھی کی نہیں سنی، تو پھر میری بھابھی نے مجبوراً اسے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں پکڑ کے اس کی منتیں کر کے تو وہ اپنا گھر بچایا ہے۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا اس انسان کے اندر اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کے آگے وہ منتیں کر رہی ہے، پورا گاؤں کھڑا تھا، پورے ہر ایک علاقے کے لوگ کھڑے تھے، لیکن AC صاحب کا آرڈر تھا، AC صاحب ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ گراؤ یہ گراؤ یہ گراؤ۔ کیوں ہمارے ملک میں یہ قانون ہے، اندھا قانون ہے کہ پیسے لے کے تو جو مرضی وہ لوگ کریں۔ آپ بڑی بات کریے، AC صاحب نے پیسے لے کے یہ کام کیا، آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں، امپرومنٹ ٹرسٹ نے پیسے لیے ہیں، MIT کے ہارون اور طارق فراز جو ہے، طارق فراز اتنا بے غیرت بندہ ہے کہ اس بندے نے وہاں پہ 2 مہینے پہلے ایک گھر کو تیل ڈال کر جلایا ہے سب کے سامنے، اور یہ پورے گاؤں کے سامنے۔ طارق فراز کا کیا کردار ہے؟ طارق فراز کی ڈومین کیا ہے MIT میں؟ کیا پوزیشن ہے؟ کیا کرتا ہے MIT میں؟ MIT میں یہ اس کے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کرتا کیا ہے، لیکن سب جو آرڈر کرتا ہے وہ MIT کے یہ طارق فراز اور ہارون کرتا ہے، اور سب کام ہارون اور طارق فراز کے ساتھ یہی دونوں کرتے ہیں۔ آج حال ہی میں آج کوئی 20 دن ہو گئے، میرے 2 ماموں کے انہوں نے آگے سے ساری دیواریں گرائی ہیں، جو کم از کم بھی 2-3 لاکھ روپیہ میرے ماموں کی دیواروں پہ لگا ہوا تھا۔ ایک میرے بڑے ماموں کی دیوار گرائی ہے، ایک چھوٹے ماموں کی، 25 بندے لے کے آئے ہیں اور میرے ماموں کی پوری دیواریں ان لوگوں کے کہنے پہ گرائی ہیں، جو آپ جا کے تو موقع پہ میں آپ کو ویڈیو بھی بتا سکتی ہوں، دکھا سکتی ہوں۔ یقین کریں کہ جو انہوں نے وہاں حالات کیے ہیں، اور جتنے لوگ آئے ان لوگوں نے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، ان کو مارا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے گھر آ کے گرائے۔ طارق فراز طفیل کے کہنے پہ میرے ماموں کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے، سب ماموں کے ساتھ، میرے ابو کے ساتھ اتنی دشمنی کرتا ہے، اس کا گھر اور ہمارا گھر جڑا ہوا ہے۔ یقین کریں یہ وہاں پہ خدا بنا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ خدا ہوں، اور خدا تو اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے نا، یہ خدا بن کے اور ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے۔ یقین کریں جتنی زیادتیاں طفیل نے کروائی ہیں دنیا میں کسی بندے نے نہیں کروائی ہوں گی، کہ اگر ہندو بھی ہو نا غیر مسلم بھی ہو نا تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا تو ظلم نہ ان لوگوں پہ کروں۔ یقین کریں قرآن پاک بھی ان لوگوں نے ہمیں گھر سے باہر نہیں نکالنے دیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور متاثر خاتون موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ میرا بھی گھر کرایہ کے اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خاوند جو ہے وہ ڈرائیور ہے، اور آج دیکھیں نا کہ حالات کیا ہیں، کتنی مشکل سے گھر بنائے جاتے ہیں، اور گھر بنانا بہت مشکل ہے، انسان چھوٹے بچے ہیں میرے، اور میرا سارا جہیز اور زیور اور گاڑی ہم لوگوں نے لی تھی، اور اس کے پیسے وغیرہ بھی اسی میں پڑے ہوئے تھے گھر میں ہی ہم لوگوں نے، تو ہم لوگ انہوں نے اتنا کیا کہ سارا گھر گرا کے، اور اتنا نہیں سوچا کہ اس کے گھر میں سارا سامان بھی ہے، میرے جہیز کا کچھ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ جب گھر گرایا ہے تو سب سے پہلے میرے زیور نکالا گیا ہے،
پھر اس میں 2.5 لاکھ روپیہ میرا یہ گاڑی کس نے نکالا ہے زیور اور پیسے؟ اب یہ تو نہیں پتا کہ وہاں تو بہت سے لوگ تھے، اب ہم لوگ تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جنہوں نے گھر گرایا شاید ان کو تو پتا تھا نا کہ اندر سامان بھی ہے. تو آپ کو کوئی نوٹس نہیں دیے گا، کچھ بھی نہیں نوٹس- کہا گیا کہ اور اپنا سامان یہ نکالیں آپ یا کو آپ؟ بتایا کہ انہوں نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ذاتی تنازع ہے ہمارا، انہوں نے جھگڑا کیا ہے زمین سے، تو جس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو یہ بہت زیادہ مطلب پریشان کر رہے تھے. تو میرے ساسو سر نے کہا کہ آپ چلی جائیں. آپ کے گھر کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 13 سال ہو گئے ہیں میرے گھر کو بنے ہوئے. یعنی 13 سال آپ کے گھر کو بنے ہو گئے اور 18 سال ان کے جی گھر کو جی. بنے ہوئے. تو انہوں نے کوئی سامان اتنا نہیں کیا کہ وہ میری جو بڑی جٹانی ہے انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ سامان تو نکالنے دیں، اس کا سارا جہیز ادھر ہے. مطلب سارا جہیز کیا ہے کہ یہ کس سے کہا ہے آپ نے کہ سامان نکالنے دیں؟ میری جٹھانی جو ہے کس سے کہا ہے انہوں نے؟ طفیل سے کہا ہے. طفیل کون ہے؟ طفیل جو وہاں کے رپورٹر ہیں، ایک تو وہاں کے مقامی رہنے والے بھی ہیں اور رپورٹر ہیں، یہ 2 بھائی ہیں، رئیس اور طفیل. انہوں نے نا وہاں پہ ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے. MIT نہیں ہے، وہ ایک گورکھ دھندا ہے، بس انہوں نے اپنی حکومت رکھی ہوئی ہے، جب چاہ جس کو پیسے دیا اور جو مرضی کروا لیا. یہ تو پیسے کھاتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. کون رشوت لیتے ہیں؟ یہ طفیل، رئیس اور طارق فراز، ہارون. طارق فراز نے پیسے لے کے اور ہارون نے پیسے لے کے ساتھ پولیس کو لے کے، کیونکہ ظاہر ہے جب طارق فراز اور ہارون نے پیسے لیے لے کے تو وہ انہوں نے پولیس کو اپنے ساتھ لے کے گئے، کیونکہ پولیس بھی محکمہ اور MIT بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک محکمہ ہے، جو ہماری نظر میں ایک محکمہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کی وہ جائیداد ہے. اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو اتنی عدالتوں میں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمارے خلاف کیس کیا ہے، لیکن ان کے پاس ایک پروف بھی نہیں ہے جو یہ پروف دے سکے عدالت میں کہ ہم MIT کے مالک ہیں یا ہم یہ اس کو سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹامپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ایک اسٹامپ پہ اس کو بیچ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی رجسٹری نہیں ہے. جتنی بھی وہ MIT میں جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں، وہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں نے جتنی بھی وہاں کوٹھیاں بنائی ہیں، ان کسی کے بندے کے پاس بھی ایک لیگل کاغذ نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس ایک صرف اسٹامپ پیپر ہے جس کی مدت میرے خیال سے 6 مہینے سے اوپر نہیں ہوتی یا سال سے اوپر نہیں ہوتی. ان لوگوں نے سب لوگوں نے اسٹامپ پہ یہ کام کیا ہوا ہے. انہوں نے باہر سے آ کے خریدی ہے اور آپ جدی مالک ہیں وہاں پہ؟ ہم جدی مالک ہیں. جو جس تنازع زمین کے تنازع کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے. وہ تنازع کیا تھا جس سارے معاملے میں یہ سینیریو بنا؟ یہ میرا جو بڑا بھائی ہے، وہ بھابھی میری اور بھائی ان کے گھر کے بالکل پیچھے ہماری اپنی جگہ ہے، بھائی کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ MIT سے ہم نے پلاٹ خریدا ہے، جبکہ کن پلاٹ لوگوں نے کہا کہ یہ MIT پلاٹ ہم نے خریدا ہے؟ یہ گلستان اور گلستان کے 4 بیٹے ہیں، ایک امجد، ایک عفران اور ایک افضال. 3 بیٹے ہیں. اس نے کہا ان 4 باپ بیٹوں نے کہ ہم نے یہ MIT سے خریدا ہے. ٹھیک ہے، MIT کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسٹامپ پہ یہ خریدا ہے. تو نیچے بالکل ساتھ ہماری جڑی ہوئی زمین ہے، جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہ بھی یہ جائیداد وہ زمین ہماری اپنی ہے. اگر انہوں نے وہ خریدی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، تو ہمارے گھر کے پیچھے انہوں نے آ کے تو جگہ خریدی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مالک اگر تھے تو پھر انہوں نے کیوں خریدی ہے؟ اور وہ بھی خریدی اسٹامپ پہ ہے، ان کے پاس کوئی پیپر کوئی چیز موجود نہیں ہے جو یہ وہاں دے سکیں. پھر انہوں نے ہمارے گرائے ہیں وہ مڈ میں سے گرائے ہیں. میرا گھر تو بالکل درمیان میں تھا. آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اوپر ایک گھر ہے اور نیچے بالکل ساتھ ہیں، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ گیپ میں ہوتا ہے، بالکل مڈ میں سے یہ میرا گھر گرایا گیا ہے اور ایک لائن میں ہے. لائن میں اگر گھر ہے تو یہ طفیل کا بھی تو آتا ہے، رئیس کا تو سب سے یعنی پہلے نہ آتا ہے. فرنٹ والا گھر گرایا گیا نہ اینڈ والا گرایا گیا، درمیان سے گرایا گیا. نہیں، فرنٹ پہ بھی ہمارا گھر ہے، میرے ابو کا ہے، میرے بڑے بھائی کا ہے. جو پیچھے ہے اس کے گھر سے جو پیچھے ہے وہ بھی میرے بڑے بھائی کا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں اس کا ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا میرا ہے، میرے ساتھ جڑا ہوا میرے سب سے بڑے بھائی کا ہے، جہانگیر نام ہے اس کا گھر ہے. جبکہ MIT والوں نے جب اس کی تعمیرات کروائی 10 سال ہو گئے اس گھر کو بنے ہوئے، تو انہوں نے کیس کر دیا اس پہ جہانگیر پہ. جو جہانگیر 10 سال سے کیس لڑ رہا تھا وہ گھر بھی انہوں نے آ کے گرایا ہے. ٹھیک ہے، پھر طفیل ساتھ آیا ہے، جہاں جہاں پہلے گرایا ہے میرے بڑے بھائی کا گھر وہ بالکل طفیل کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 10 قدم کا بھی راستہ نہیں ہے اس طفیل کے گھر کا اور میرے بڑے بھائی کے گھر کا. تو طفیل بھی ادھر ہی رہتا تھا نا. اگر یہ MIT کی طرف سے تھا تو پہلے طفیل کا گراتے نا، یا طفیل کے بھائی رئیس کا گراتے، یا اس کے ساتھ گھر تھے جو 3-4 وہ گراتے، اس کے کزنوں کے تھے طفیل کے تو وہ گراتے. تو پھر ہمارے گھر کی طرف آتے نا، کہ پہلے درمیان میں جو ہمارا گھر تھا وہ پہلے گراتے، تو پھر طفیل کی اور سائڈ پہ کسی کا گھر نہیں تھا. بس انہوں نے ایسی صاحب کو کسی
کسی نے کہا کہ سر وہ ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گی، اس ویڈیو پہ انہوں نے کہا کہ سر یہ صرف 3 گھروں کا آپ کو آرڈر ہوا ہے اور گھر کی آپ ڈیمالش یہ نہیں اس حساب کریں سے گے. کس نے پوچھا ہے کہ ان 3 گھروں کا ہی آپ کو آرڈر ہوا ہے؟ کسی نہیں کسی لڑکے نے، بہت سے لڑکے تھے، بہت سے لوگ گٹھے ہو گئے تھے، کافی 2-3 لڑکے جو ہمارے گھر کے ہیں وہ اس پہ اسسٹنٹ کمشنر مری کا کیا کردار ہے؟ پھر ہم لوگوں نے پچھلے جمعے کو پوری جو مری تھی، مری کے سب لوگوں نے وہاں پہ جیکا گلی بازار جو ہے وہ بند کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں کمشنر نہیں آئیں گے، جب تک یہاں آ کے ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، 5 گھنٹے مسلسل جمعے سے لے کے تو شام کے 5 بجے تک وہ روڈ اس بلاک پہ رہا تو ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد حسن رانجھا صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو، کیا یقین دہانی کروائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا یہ جو گھر گرائے گئے ہیں وہ بنائیں گے ہم لوگ. یعنی آپ کے نقصان کا ازالہ کیا جائے ازالہ گا؟ کیا جائے گا. لیکن میرے بھائی کون ازالہ کرے گا جب ان لوگوں نے گرائے ہیں، MIT والوں نے گرائے ہیں، تو وہ ہمیں ازالہ دیں گے؟ انہوں نے تو پیسے لے کے نہیں گرائے تو آپ نا. نے کسی کے سامنے یا ADCR صاحب کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھا کہ ہمیں گھر گرانے سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دی گیا، کوئی لیگل بتایا ہے، بالکل بتایا ان کو ہم نے کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا، کچھ بتایا بھی نہیں گیا کہ ہم ان کے گھر گرائیں گے. دن کو جھگڑا ہوا ہے تو رات کو ان لوگوں نے آ کے تو ہمارے جو میری بابی ہیں اس کو کہا کہ نکلو گھر سے، ہم گھر گرائیں گے تمہارا. تو میری بابی نے بہت شور ڈالا ہے، اس نے کہا میں نہیں گرانے دوں گی. تو صبح پھر آ گئے، پھر میری آ کے تو بابی کو پکڑ کے تو باہر کھینچ کے لائے کہ جب نکلو باہر گھر سے. کون کھینچ کے لایا آپ کی بابی کو پکڑ کے؟ تو فعال کے نکلو باہر یہاں سے، ہم یہ گھر فیل نے گرائیں گے. آپ کی بابی کو پکڑ کے کھینچا ہے؟ باہر لے کے آئے. کے ہاتھ میں بھی آتے ہیں. پھر میری بابی نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں، ان رئیس جو ہے رئیس، اس نے مشین والے سے کہا کہ یہاں سے اوپر چڑھو اور پہلے اس کے گھر گراؤ. میری بابی اور اس کی اور ساری 2-3 جو ہماری کزنیں تھیں وہ ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مشین ہمارے اوپر سے میری اوپر سے گزار کے تو پھر لے کے جاؤ اور جا کے تو میرا گھر گراؤ، میں نہیں گرانے دوں گی. جب نیچے گئے میرے ابو کے گھر کی طرف تو میری بابی نے تو فعل کو آگے ہاتھ جوڑ کے اس کی منتیں کر کے اس کے پاؤں پکڑ کے تو وہ رونا شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت تو فعل کے خدا جانے کس طرح سے اس کے دل میں رحم آ گیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر نہیں گرائیں گے، 5 دن کے بعد ہم آ کے گرائیں گے. یعنی کہ یہ سارا کچھ طفیل کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے طفیل کے اور کہنے ایسی پہ، مری طفیل کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے. بالکل. اور طفیل جس کے ساتھ رنگزیب، گلستان کی 4 بیٹے، اور یہ ہارون جو ہے MIT کا ہارون، اور یہ طارق فراز جیسا گندا بندہ اس دنیا جہان میں کوئی نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ایسے بندے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے. اتنا گندا ہے کہ آج سے 20 دن پہلے اس نے ایک گھر پہ تیل گرا کے، یہ جب بھی کوئی وہ مسئلہ، کس کا گھر تھا جس کے گھر پہ تیل گرا کے اس نے وہ آگ ہمارے لگائی؟ گھر سے تھوڑا سا دور تھا، کوئی کم از کم 20-25 منٹ کا راستہ تھا. وہ وہاں ادھر کے رہنے والے بندے ہیں، ان کا گھر اس نے آ کے تیل پھینک کے سب کے سامنے تو تیل پھینک کے اس کو آگ لگائی ہے. اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کوئی نہیں کی قانونی کارروائی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر ہی نہیں سکتا ہے. جب بھی ہم لوگ اپنی کوئی شکایت لے کے تو جاتے ہیں تو وہ الٹا یہ پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ہمیں مار کٹائی کیا اور ان کے خلاف پرچہ کیا جائے. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہارون اور یہ طارق فراز یہ جا کے تو پہلے ہی پرچے دے دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ڈنڈے برسائے، یہ کیا ہے، جو سب باتیں جھوٹی ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی سچائی نہیں ہوتی. اور ہمارا ان لوگوں نے بھائی اتنا نقصان اس کیا سارے معاملے میں کتنا نقصان ہوا ہے تقریباً آپ کے حوالے سے؟ کم از کم بھی 50 لاکھ تک اس سے اوپر کا ہوا ہے. آپ خود بتائیں کہ آج کے دور میں 4-5 کمرے ایک جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، 4-5 کمرے دوسری جگہ پہ، 4-5 کمرے تیسری جگہ پہ بنے ہوئے ہیں. کل ملا کے 50 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. کسی 50 آپ کا سے ہوا اوپر ہے؟ ہے. آپ کا کتنا ہوا ہے؟ میرا تو گھر بھی کرایا گیا اور 2.5 لاکھ تو کیش تھا، اور میرا زیور 5 تولے کا تھا، جس میں سے میں نے پہلے جو ہوتا ہے کہ زیور تھا تو میں نے اپنا گھر میں نے بنایا وہاں، اور جو 5 تولے زیور ہے اس کے علاوہ جو اتنا بھی جہیز تھا، میرا برتن فرنیچر تھا میرا، اس کا جو حالت ہے نا کہ آپ کو ویڈیو ملیں گی، بس آپ کوئی چیز بھی ہم نے وہاں سے اٹھائی نہیں ہے. مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا انہوں نے سب کچھ. مکمل طور پر مسمار کر دیا آپ؟ بالکل مکمل طور پہ. آپ ایسا سمجھے کہ جیسے یہ زمین ہے نا اسی طرح آپ سے. بتا رہی ہیں آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو آپ ان بچوں کے ساتھ آپ کہاں پہ رہتی ہیں آج کل؟ میں آج کل اپنے ابو کے گھر میں رہتی ہوں. آپ بتائیں بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری تو ساری زندگی کی جمع پونجی وہی تھی. نہ تو اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم دوبارہ ان مکانوں کو تعمیر کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ ہمیں یہ ہو کہ ہم یہ تعمیر کر سکیں. ہم تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ان لوگوں کو سخت سزا دیں، کیونکہ یہ لوگ تو کسی بھی یہ جو جتنا بھی یہ علاقہ ہے نا،
اس علاقے کے کسی بندے کو یہ معاف نہیں کرتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ بھی اب کوئی نہیں ہے۔ بات پہ ایکشن لیا جائے بس۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میری بیٹی ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی بھی اور گھر بھی نہیں ہے، میرا ایک ہی یہی گھر تھا۔ آپ کہاں پہ رہتی ہیں؟ میں بھی اب اپنی امی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان حیدر اسلام آبادی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔